ہمارا یہ نظریہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت علی سے افضل ہیں اور نہ حضرت علی کے برابر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بھی نہیں، آپ سے افضل بھی نہیں۔ ہم صحابی مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو حضرت علی سے افضل ہیں اور نہ ان کے برابر ہیں، افضل بھی نہیں برابر بھی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور فتح مکہ کے بعد غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے ہیں، تو چونکہ صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنا یہ ہم اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ نمبر دو، چونکہ صحابی رسول ہے اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ نہ تو حضرت علی سے افضل ہیں نہ حضرت علی کے برابر ہیں، لیکن چونکہ صحابی ہیں تو صحابی ہونے کی حیثیت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہم بیان کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا، وہ لوگ، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، قتال کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درجات میں تفاوت ہے، فرق ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت کیا چیز، حسنہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ والی بات سبقت کر چکی ہے، سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے حسنہ کا یعنی جنت کا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے، وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب لائے ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے اندر اللہ کے رسول نے عمرۃ القضاء ادا کیا ہے، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو لوگوں سے چھپایا ہوا تھا، اپنے ماں باپ سے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہو چاہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، مسلمان ہونے والے، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں سب سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہو یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو، چونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑے ہیں، اس لیے اللہ کا یہ وعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملے گا۔ یہ وعدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس آیت کی روشنی میں ہم جنتی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا جب دن ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کریں گے،
اور جو میرے نبی کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں اللہ ان کو بھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے جہاد کے اندر شرکت کی ہے، اللہ کے رسول نے مال غنیمت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے، اس کا مطلب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمان ہو چکے تھے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ صحابہ کے درجات میں بھی تفاوت ہے، فرق ہے، کسی کا درجہ بہت اونچا ہے، کسی کا درجہ اس سے کم ہے، کسی کا اس سے بھی کم ہے۔ جیسے خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے اربعہ ہیں، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ باقی تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اسی طرح بدریین ہے، وہ صحابہ جو 313 تھے جنہوں نے بدر کی لڑائی میں شرکت کی تھی، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ احد کے اندر شرکت کرنے والے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ جو ہے ان کا مقام، وہ بھی جو ہے عام صحابہ کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، عام صحابہ سے ان کا مقام زیادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوتا ہے یا اللہ کے رسول کی وفات سے، اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے 1-2 دن پہلے مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھ چکا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لا چکا ہے، اس کا بھی مقام ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ لیکن جو مقام اور مرتبہ خلفائے راشدین کا ہے، بدریین کا ہے، احد میں شریک ہونے والوں کا ہے، اور بیت رضوان میں شرکت کرنے والوں کا ہے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے رسول کے آخری ایام میں ایمان لا چکا ہے اس کا وہ مقام نہیں، لیکن مرتبہ اور مقام سب کا ہے، رتبہ سب کا ہے، درجہ جو ہے سب کا اللہ نے بیان کیا ہے۔ جنت کے وعدے اللہ نے سب کے ساتھ کیے، تمام صحابہ کے ساتھ، جو بھی صحابی ہے اللہ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ضرور کیا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اصول سمجھ لیجئے کہ وہ حضرت علی کے برابر بھی نہیں، حضرت علی سے ان کا مقام اونچا بھی نہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھ چکے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات کی ہیں۔ تو چونکہ ان کی دینی خدمات بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہے، اس لیے ہم ان کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اور کوئی ان پر اعتراض کرے تو ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع بھی کرتے ہیں۔